لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا، اعتراضات ہوں گے، باتیں ہوں گی اس پہ۔ اللہ فرماتے ہیں سیقول السفہاء، سفہاء کا واحد سفیہ، سفہاء کا معنی ہے جاہل اور بیوقوف، اور یہاں پہ سبھی مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ یہاں سفیہ سے مراد یا سفہاء سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پہ بتا دیا ہے مغضوب قوم ہے، گمراہ قوم ہے، لعنت کی گئی قوم ہے، اور پھر سفیہن واضح طور پہ فرمایا کہ بڑی بیوقوف قوم ہے یہ۔ اس کے باوجود ان کو عقل مند سمجھنا اور سمجھنا بڑی ذہین اور بڑی تیز ترار اور بڑی چالاک اور ہوشیار قوم ہے، ہوشیار نہیں ہے، سب سے بدترین اور سب سے بیوقوف قوم ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ، جاہل لوگ کہیں گے من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے، کون سی چیز نے ولا پھیر دیا، ہم ان کو، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو؟ ان قبلاتہم، ان کے پہلے قبلے سے، یعنی جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس میں کھڑے ہو، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح سے بیت اللہ شریف بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، اسی سمت میں بیت المقدس بھی ہے، یعنی دونوں قبلے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو 16 یا 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی، اور اس عرصے میں مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تجربہ ہو گیا کہ یہودی لوگ جو ہیں یا بنی اسرائیل جو ہیں، خواہ ان کی تالیف قلب کے لیے کیا کچھ کیا جائے، یہ بڑی بد باطن اور بڑی خبیث قوم ہے، یہ راضی ہونے والی نہیں ہے۔ خواہ ان کے قبلے کو ہم اپنا قبلہ بنا ہی کیوں نہ لیں، تب بھی یہ لوگ ہمارے دین سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس تجربے کے بعد جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خواہش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اس قبلے کی بجائے بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ جس طرح بیت اللہ شریف، کعبہ شریف جو ہے، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اسی طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نے باپ بیٹے نے مل کے کی، اور بنی اسرائیل کا وہ کعبہ رہا، قبلہ رہا۔ بیت المقدس اور القدس اور یروشلم اور ایلیا پرانا نام ہے، یہ سارے نام ایک ہی شہر کے ہیں۔ جس طرح مکہ مکرمہ ہے اور مکہ مکرمہ میں پھر حرم شریف ہے، اور حرم شریف میں پھر مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے۔ بالکل یہی معاملہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی ایک حرم اقصی ہے جو کہ فلسطین کے اندر ہے، حرم اقصی ہے، اور اس حرم اقصی میں دو اہم جگہ ہیں۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی معراج کے وقت، جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ جانے سے پہلے انبیاء کی امامت کروائی۔ ایک دوسری جگہ اہم جو ہے اسی حرم میں، تقریباً 500 میٹر کا فاصلہ ہے ان میں۔ یہاں جو مکہ کا حرم ہے یہ بڑا وسیع ہے،
ایک طرف 10 کلومیٹر ہے, دوسری طرف 7-8 کلومیٹر یا 11-12 کلومیٹر, بہت کھلی چوڑی جگہ ہے. لیکن جو حرم اقصیٰ ہے وہ 1 کلو مربع میٹر ہے, زیادہ نہیں ہے. اور اسی میں دونوں چیزیں واقع ہیں. ایک تو وہ چٹان ہے جس چٹان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھے, اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے. وہ جو چٹان ہے اس کو صخر کہا جاتا ہے, اور قبۃ الصخرہ اس قبے کو کہا جاتا ہے جو بعد میں اس چٹان کے اوپر بنا دیا گیا. اور اس چٹان کے اوپر قبرہ بنانے اس کے احترام کی وجہ سے دونوں چیزیں, چونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور وہ معراج کے حوالے سے ہے. مسجد اقصیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی, اور اس چٹان کے اوپر جو کہ 17 میٹر تقریباً لمبی ہے اور 13 میٹر چوڑی ہے اور زمین سے تقریباً 1.5 میٹر اونچی ہے, اس چٹان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہوئی. لہٰذا اس چٹان کو بھی بابرکت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر اموی خاندان کی جب حکومت تھی تو مروان نے یا کسی دوسرے بادشاہ نے اس کے اوپر قبہ بنا دیا تھا. اور قبے بھی دو ہیں, ایک قبہ اندر بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک پھر دوسرا قبہ بنا ہوا ہے. اب اس قبۃ الصخرہ کے گرد بھی ایک مسجد ہے, لیکن یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ تقریباً 500 کلومیٹر ہٹ کے اس کے فاصلے پہ ہے. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ابتدا ہوئی. یہ جو قبۃ الصخرہ ہے, یہ جو چٹان تھی, اس کے اوپر یہودیوں نے تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا. اس کا ذکر آخر میں دوسرے پارے کے آخر میں آئے گا. تابوت سکینہ وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون فوت ہو گئے تو ان کے جو تبرکات تھے, جس طرح آج ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبرکات جو ہیں یورپ, جو ترکی کا استنبول کا عجائب گھر ہے کچھ اس میں ہیں, اور موئے مبارک کے بارے میں مشہور ہے, وہاں کشمیر میں کسی جگہ بھی پڑے ہیں, واللہ عالم بالصواب. لیکن وہ جو تابوت سکینہ ہے اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے, اور اس کو بابرکت یہودی اس لیے سمجھتے تھے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اور بعض دوسری چیزیں بھی. تو اس تابوت سکینہ کو یہودیوں نے صخرہ کے اوپر رکھا ہوا تھا برکت حاصل کرنے کے لیے, اور چونکہ اس تابوت کو یہ سمجھتے تھے بابرکت, لہٰذا اپنی عبادت وغیرہ اسی طرف رخ کر کے کرتے تھے. اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا, لہٰذا اسی وقت سے جو وہ صخرہ تھا وہ ان کا قبلہ بنا دیا گیا. انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی یا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا, لہٰذا وہ قبلے کی سمت اختیار کر گیا. ورنہ اس سے پہلے بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قبلہ چلا آ رہا تھا, اور مکہ کے جو مشرک تھے وہ جب بھی عبادت کرتے یا جیسی کیسی بھی نماز پڑھتے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے. اور چونکہ طبی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم دین ابراہیمی پہ تھے, لہٰذا قدرتی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رغبت اسی بات کی طرف تھی کہ قبلہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جب تک باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہ ہوتا اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طور پہ بدلنے کی کوشش نہیں فرمائی, بلکہ جس طرف پہلے سے لوگ یہودی اور عیسائی پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو اپنا قبلہ بنا لیا. جب تک مکہ میں رہے تو بیت اللہ شریف اور بیت المقدس دونوں کو سمت میں رکھ کے نماز پڑھتے, اور جب یہاں سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے جو قبلہ تھا اسی قبلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا. لیکن 16-17 مہینے کے بعد پھر یہ حکم نازل ہو گیا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور خواہش پہ بھی تھا, اور صحابہ کرام بھی جس کے لیے منتظر تھے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو وہی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. یہودیوں نے تو اس وجہ سے اعتراض کیا کہ پہلے تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ ان کا درست قبلہ تھا, اب یہ قبلہ بدل کیوں گیا ہے؟
اس نبی کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہے تو حکم تو ایک ہی ہونا چاہیے، یہ منسوخ کیوں ہو گیا؟ اور جو منافق تھے انہوں نے بھی، بلکہ بعض لوگ مرتد ہو گئے. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. پہلے ایک رسم چلی آ رہی ہو یا ایک بات پہ لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ حکم دے دیا جائے اب چھوڑ دو اسے. یہ جتنا جھگڑا تھا یا لڑائی تھی یا جو کچھ بھی ہوا، یہ سارا اسی وجہ سے تو ہوا کہ مکہ میں جو بت پڑے تھے ان کو معبود سمجھا جاتا، ان کی پوجا کی جاتی، حکم دیا گیا کہ ان کی پوجا چھوڑ دو، یہ باطل ہیں. اب وہ لڑائی جھگڑا تو پڑ گیا کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ منع کیوں کر دیا گیا ہمیں؟ اور اسی وجہ سے یہاں بھی اختلاف پڑ گیا. جو مرتد ہو گئے لوگ اس وجہ سے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی کا پتہ نہیں، یہ واقعی اگر اللہ کا نبی ہوتا تو پھر پہلے کیوں نہیں اس کو منع کر دیا گیا بیت المقدس کی طرف سے؟ پہلے دن سے یہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناتے. لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ان کے پاس. اور بعض لوگ مرتد ہو گئے اور منافقوں نے پراپیگنڈا کیا کہ نبی کی سمجھ نہیں آتی، کل فلاں قبلہ تھا آج فلاں قبلہ بنا ہے، کچھ دیر کے بعد کوئی اور قبلہ بن جائے گا. اور اسی طرح جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے کہا کہ کچھ لگتا ہے کہ ہمارا دین پسند آ رہا ہے نبی کو، یہ قبلہ ہمارا بنا لیا، آہستہ آہستہ ہمارے دین کی طرف پلٹ آئے گا. اس طرح کی باتیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیوقوف اور جاہل لوگ باتیں بنائیں گے اس پہ، اور آپ کو اپنے ایمان سے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم نے حکم دیتے ہیں اس کے پابند رہنا ہے آپ نے. مراد ہے مسلمان. حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیا گیا، لیکن ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسا تصور بھی محال تھا. مطلب یہ تھا کہ جو لوگ منافق مرتد ہو رہے ہیں یا اپنے دین سے پلٹ رہے ہیں یا کسی شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو شکوک و شبہات اپنے دل سے نکال دینے چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ حکم دیا ہے، لہذا اپنے ایمان پہ قائم رہو. ما واللہم، کون سی چیز نے پلٹا دیا ان کو، ان قبلاتہم، ان کے قبلے سے، اللتی، وہ جو، کانو علیہا، تھے اس کے اوپر. یعنی بیت المقدس والا جو قبلہ ہے جس کی طرف پہلے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، جس کو پہلے اپنی قبلہ کا مطلب ہوتا ہے سمت، جس کو نمازوں کے لیے انہوں نے سمت بنا رکھا تھا پہلے اپنی نمازوں کے لیے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس چیز نے مجبور کیا انہیں کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، قل للہ المشرق والمغرب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب میں حکم تو اللہ کا چلتا ہے. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو، جنوب ہو یا شمال ہو، اس ساری کائنات کے اوپر حکم تو اللہ کا چلتا ہے. یہ جواب بہت کافی تھا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ ہمیں، اور اس میں دو باتوں کی اور بھی وضاحت کر دی. ایک بات تو یہ کہ ہم ان عمارتوں کو، جیسا کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو یہ جو مٹی کی عمارت ہے یا اینٹوں کی عمارت ہے اس کو سجدہ کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ پتھروں کے بت ہیں ان کو نہ پوجو. جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی، قل للہ المغرب والمشرق، مشرق اور مغرب جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ، وہ جو اللہ جس کا مشرق ہے مغرب ہے، ہم تو اس کے تابع ہیں. ہم ان عمارتوں کو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے آج اس کی طرف، سمت کی طرف حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا یا اجازت دی تھی تو پہلے ادھر پڑھ رہے تھے، اب اللہ نے اس طرف کا حکم دے دیا ہے، ہم اس طرف پڑھتے ہیں. ہم تو اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وہ اللہ جو مالک ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، جو چاہے اس کو اختیار ہے وہ حکم دے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جس سمت میں تو منہ کرو اللہ اسی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے پھر تو جو آدمی جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے. اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر ایسی کھلی اجازت دے دی جاتی تو عبادت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتی، عبادت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتی، لیکن مسلمانوں کے اندر جو وحدت قائم کرنی تھی، جو نظم قائم کرنا تھا، وہ ختم ہو جاتا. بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے ایسی رکھی ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ محض وحدت کو قائم رکھنا اور مسلمانوں کے اندر نظم قائم رکھنا ہے.
اور اسلام جو ہے وہ نظم کی بڑی سخت پابندی کرنا چاہتا ہے اور بڑا سخت اس کا حکم دیتا ہے. امام نماز جماعت کرا رہا ہے تو کسی مقتدی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ امام کے ایک حالت بدلنے سے پہلے دوسری حالت میں چلا جائے. اب یہ پتہ ہے رکوع کے بعد قومے میں جانا ہے یا پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے یا سجدے سے اٹھنا ہے. کوئی کسی مقتدی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ امام کے اٹھنے سے پہلے وہ رکوع سے اٹھ جائے یا امام سے پہلے وہ سجدے میں چلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ گدھے کا چہرہ نہ بنا دے اگر تم امام سے پہلے دوسری حالت میں چلے جاؤ تو. یہاں تک نظم کی پابندی کرتا ہے اسلام. عورت اور مرد جو ہیں ان کو جوڑے رکھنے میں بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا مرد اور عورت کا تو اس بندھن کو فوری طور پہ ہرگز نہ توڑو، بلکہ اس میں بڑی مصلحت اور حکمت رکھی. 3 مہینے کی مہلت دی کہ اگر جڑنے کی کوئی صورت باقی رہ سکتی ہے تو جڑنا بہتر ہے، توڑنا بہتر نہیں ہے. 3 آدمی بھی اگر سفر کرتے ہیں، 2 آدمی بھی اگر سفر کرتے ہیں تو حکم دیا کہ 2 آدمی بھی سفر کرو یا 3 آدمی بھی سفر کرو. اپنے آپ میں سے ایک بہتر آدمی کو، متقی آدمی کو اپنا امیر بنا لو اور اس کے تابع ہو کے سفر کرو. یہاں تک نظم کی پابندی جو ہے وہ چاہتا ہے اسلام. فرمایا کہ جب ایک آدمی کی بیعت ہو جائے حکمران کے لیے تو پھر دوسرا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا دوسرا کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دو، اس لیے کہ اس میں بڑا نقصان ہے، بڑی خونریزی ہے، بڑی قتل و غارت ہے. اگر کوئی بغاوت کر دے اور بغاوت کے بعد پھر ملک میں انتشار پیدا ہو جائے تو بڑی خونریزی ہوتی ہے اس میں. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح الفاظ میں فرمائی کہ اللہ تو ہر طرف ہے، جدھر تم منہ کر کے نماز پڑھو گے نماز تمہاری ہو جائے گی. لیکن مسلمانوں کے اندر جو وحدت اور نظم ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو پوری دنیا میں آگاہ کر دیا جائے ایک سمت کے بارے میں کہ اس سمت میں منہ کر کے تم نے نماز پڑھنا ہے. چنانچہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، جہاں کہیں بھی مسجد بنے گی، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان کھڑا ہوگا اس کی سمت بیت اللہ شریف کی طرف یا مکہ کی طرف ہی ہوگی. نماز پڑھنے کے لیے عربی زبان جو ہے وہ مقرر کر دی. حج کے دوران لبیک جو ہے عربی کے الفاظ بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب لبیک کی بجائے اگر کوئی بندہ اردو میں کہے یا اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے یا انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے، بنگالی میں، پشتو میں، اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہے. وحدت جو ہے وہ اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ پوری دنیا میں نماز پڑھنے والے کی نماز عربی زبان میں ہو، سجدے میں تسبیحات عربی زبان میں ہوں، اپنی زبان میں دعائیں نہ مانگی جائے. رکوع میں تسبیحات عربی زبان میں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، سمجھ کسی کو آتی ہے یا نہیں آتی، مفہوم کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، پڑھنی عربی زبان میں ایسی ہے کہ جو وحدت ہے امت کی، جو نظم ہے امت کا، وہ نہ ٹوٹنے پائے، وہ نہ ختم ہو. اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک سمت بتلائی جاتی. پہلے سمت بیت المقدس تھی اور جب تک اللہ کو منظور تھا، جب تک اللہ کی حکمت تھی، سارے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن جب اللہ کو منظور تھا اس قبلے کو بدلنا اور امامت کو بدلنا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب منہ اس طرف کیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مشرق اور مغرب ہیں تو اللہ کے، لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. چونکہ بعض لوگ مرتد ہو گئے، بعض لوگ پھر گئے اپنے دین سے، چھوڑ دیا دین کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھرا اور کھوٹا الگ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مسلمانوں کا لیتے ہیں کہ کون آدمی جو ہے وہ اپنے ایمان میں پکا ہے، کون کچا ہے، کون منافق ہے، کون غدار ہے. ایک ایک بات میں امتحان ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے
बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह ताला खरा और खोटा जो है वो अलग कर देते हैं। जितनी भी आजमाइशें आती हैं, खा वो इनफरादी आजमाइशें हों या इज्तिमाई आजमाइशें हों, ये जंगे मंगे जितना कुछ भी है और दहशतगर्दी है, जो कुछ भी है, ये सारी भी आजमाइशें हैं। और फिर इंसान पे इनफरादी जो मसाइब आलाम और आजमाइशें आती हैं वो भी इंसान के ईमान को खरा और खोटा साबित करने के लिए है। बीमारी आ गई, बेरोज़गारी आ गई, और कोई तकलीफ़ आ गई, बच्चों की वफ़ात आ गई, या कोई और मुसीबत और परेशानी आ गई, उस सारी इन चीज़ों से मकसूद जो है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह देखना चाहते हैं कि किसका ईमान खरा है, किसका ईमान खोटा है। और फिर मैं ये शाह से मतलब ये नहीं है माद अल्लाह कि अल्लाह की तकसीम अंधी है, अल्लाह की तकसीम अंधी नहीं है। मैं ये शाह का मतलब ये है कि जो आदमी चल के मेरी तरफ आता है, जो आदमी हदायत का तालब है, जो आदमी हदायत की फिलवाक़ी सच्ची तलब रखता है और तड़प रखता है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वो समझने की कोशिश करता है। ये नहीं आज हमारे पास वक्त नहीं है, मसरूफियत बड़ी है, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिलता, ये तो अल्लाह का अज़ाब है, टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ा अज़ाब है अल्लाह का जो इंसान ये कहे दीन के लिए जी मेरी नींद नहीं खुलती, फजर की नमाज ज़ाया हो जाती है, ये बड़ा अज़ाब है अल्लाह का। अल्लाह बाजू तोड़ दे, टांग तोड़ दे, सारे काम काज छोड़ के 6 महीने में अस्पताल पड़ा रहे, टाइम निकलता कि नहीं निकलता? इंसान को फालिज हो जाए, अपने घर में 10 साल तक पड़ा रहे बेहिस्सो हरकत, टाइम निकलता कि नहीं निकलता? ये बात कहनी ये तो अल्लाह की तौहीन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये रोशनी अखबार आता है, आप भी उसमें अब्दुर्रहमान आरिफी बड़ा अच्छा लिखता है माशाअल्लाह। पिछले से पिछले जुमे का शायद उसने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें लिखा कि मैं एक अस्पताल में गया और 40 साल का नौजवान फालिज ज़दा और बिस्तर में पड़ा हुआ एक ही हालत में हरकत नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? आखिर इतने अरसे से तुम यहाँ बस बेड पे पड़े हो, बिल्कुल नौजवान हो, 40 साल की उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे दिल में कितनी ख्वाहिशात होंगी, उमंगें होंगी, तमन्नाएं होंगी, अपने घर से तुम निकले हो, बाल बच्चों में नहीं हो, तुम्हारा बिजनेस भी होगा, कारोबार भी होगा, तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या तुम ये दुआ करते हो कि अल्लाह तुम्हें सेहत दे और तुम अपने घर में बाल बच्चों में चले जाओ? क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें सेहत दे और फिर अपने जाके बिजनेस पे बैठो या मुलाजमत करो या कोई अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिलो? कहने लगा वल्लाह मुझे इनमें से किसी एक बात की भी तमन्ना नहीं है। कहने लगा कि अल्लाह की कसम खा कहता हूं कि मुझे इस बात की तमन्ना है कि जिस तरह मैं दूसरे लोगों को देखता हूं कि वो अल्लाह के हजूर सजदा करते हैं झुक के, अल्लाह मुझे सेहत दे और अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं उठते ही अल्लाह के हजूर सजदा कर सकूं। मैं सजदा नहीं कर सकता। मैं ख्वाहिश करता हूं, मेरी तमन्ना है मैं सजदा करूं, नमाज पढ़ूं अल्लाह के हजूर, लेकिन मैं इतना आजिज हूं बीमारी के हाथों। मैंने बीमारी ने मुझे इस तरह बिस्तर पे लिटा दिया है कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा कि अल्लाह के हजूर सजदा करूं। सजदा करना चाहता हूं, कर नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कि यहदी मन यशा, मैं देखता हूं कि किसके अंदर तड़प है मेरी हिदायत की, कौन चाहता है मेरी तरफ आना और कौन आराम तलब है और कौन मजाक कर रहा है और कौन वाकई सच्चे दिल से कहता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको मैं देख लेता हूं या जिसको मैं जांच लेता हूं, जिसका इम्तहान ले लेता हूं कि वाकई वो हिदायत पे रहना चाहता है, भूखा रहता है लेकिन सूद नहीं खाता, भूखा रहता है रिश्वत नहीं लेता, अपने उसने मेयार जिंदगी को नीचा कर लिया है लेकिन हराम कमाने का उसके ज़हन में तसव्वुर नहीं आता। फरमाया जब मैं झंझोड़ देता हूं और जब मैं इम्तहान ले लेता हूं, ठोक बजा के देख लेता हूं कि वाकई इसकी वफादारी मेरे साथ है, हराम के साथ नहीं है, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसको हिदायत देता हूं, मैं उसके लिए दरवाजे खोलता हूं। फिर यहदी मन यशा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जिसको मुनासिब समझता हूं उसको हिदायत देता हूं सीधे रास्ते की तरफ। आगे फिर अल्लाह ताला ने जो हुक्म देना था उसके बारे में बात इरशाद फरमाई
اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا یہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے کیا تم کو، ہم نے بنایا تم کو. کذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ جی قرآن مجید پہ تھوڑا سا غور و فکر اور تدبر بھی کرنا چاہیے، اور توجہ جو ہے وہ پوری طرح مضمون پہ رہنی چاہیے. اس آیت سے فوراً پہلے کس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا؟ جی جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ تحویل قبلہ. جس طرح ہم نے سب سے افضل قبلہ آپ کو دے دیا، آپ کی جو تمنا تھی قبلے کو بدلنے والی، وہ تمنا ہم نے پوری کر دی، بہترین قبلہ آپ کو دیا ہے. اسی طرح ہم اب آپ کو بہترین امت کا ہونے کا اعزاز بھی دے رہے ہیں. بہترین نبی بھی دیا، بہترین کتاب بھی دی، بہترین قبلہ بھی دیا. اسی طرح ہم اب آپ کو بہترین امت کا اعزاز بھی بخش رہے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح ہم نے قبلہ تبدیل کیا تمہارا، اسی طرح ہم امامت بھی تبدیل کر رہے ہیں. جعلناکم امتاً وسطاً، وسط کا مطلب یہ ہے سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھی. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہی دو، عَلَى النَّاسِ، اوپر لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول علیکم، تمہارے اوپر گواہ. ہم نے امت وسط کیوں بنایا اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی. تم لوگ گواہ بنو باقی سارے لوگوں پہ. گواہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک گواہی جو ہے وہ ہم نے دنیا میں دینی ہے، اور ہر مسلمان اس گواہی کا پابند ہے. ایک گواہی ہم نے قیامت کے دن دینی ہے. دنیا میں گواہی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی اقرار کریں اسلام کی حقانیت کا، اللہ کی توحید کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیں، اللہ کی توحید کی شہادت دیں، آخرت کی شہادت دیں. جتنے بھی ہمارے ایمانیات ہیں ان سب کی ہم زبانی شہادت دیں، اور اس کے بعد پھر عملی شہادت بھی دیں. جو ہم اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے، جس کی گواہی ہم اپنی زبان سے دیتے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید کی گواہی ہے. عملاً بھی ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، عملاً بھی ہمیں یہ گواہی دینی ہے کہ یہ آدمی موحد ہے، اس سے شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو موحد آدمی ہے اس سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قبر پرستی میں مبتلا ہوگا یا کسی شرک کے دوسرے کام میں مبتلا ہوگا. اپنے عمل سے یہ گواہی دینی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اقرار زبان سے بھی کرنا ہے، گواہی زبان سے بھی دینی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھئی کسی آدمی کی گاڑی جو ہے وہ کسی راستہ روکا ہوا ہے یا کیا وجہ ہے، گاڑیوں کو ذرا احتیاط سے کھڑا کیا کریں. عملی گواہی بھی دینے کا مسلمان پابند ہے کہ انسان کے عمل سے یہ پتہ چلے کہ جب اذان ہوتی ہے تو واقعی یہ آدمی اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. حقوق اللہ پورے ادا کرنے والا ہو، حقوق العباد پورے ادا کرنے والا ہو، اور معاملات میں جس کا پابند کیا ہے شریعت نے اس کا پابند ہو.
حرام طریقے سے نہ کمانے والا ہو، نہ حرام راستے پہ خرچ کرنے والا ہو. یہ ہے قولی شہادت اور عملی شہادت اس دنیا میں. اور ایک شہادت قیامت کے دن ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سی قومیں آئیں گی اور ان کے انبیاء کے ساتھ کوئی انبیاء بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں ہوگا ان کی امت کا جو ایمان لانے والا ہو. بعض انبیاء ایسے ہوں گے جن پہ ایک آدمی ایمان لایا قوم کا، یا 2 آدمی ایمان لائے، یا 3 آدمی ایمان لائے. اور فرمایا کہ ایسے انبیاء جو ہیں ان کی قومیں انکار کر دیں گی اس بات سے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام آیا نہیں، ہمیں تو کسی نے اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں. جھگڑا ہو جائے گا نبی میں اور اس کی قوم میں. نوح علیہ السلام کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بخاری شریف میں نام لے کے بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے بالکل انکار کر دے گی کہ یا اللہ ہمارے پاس تو تیرا کوئی نبی آیا نہیں، کسی نے توحید کا پیغام پہنچایا نہیں، ہمارے تک تیری بات نہیں پہنچی. اب آپ انداز لگائیے کتنا بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ کا کہ اس جھگڑے کے فریقین کون ہیں، مقدمے کا فریقین کون ہیں. ایک طرف انبیاء کھڑے ہیں، جھگڑے کا ایک فریق ہے انبیاء، دوسرا فریق ان کی امت. اور جج کس کو بنائے گا اللہ؟ فیصلہ کرنے والا انبیاء میں اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ امت وسط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ تعالیٰ امت وسط سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ کیا ان انبیاء نے پیغام میرا پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور امت وسط اس بات کی گواہی دے گی. یہی وہ گواہی ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو قیامت کے دن. دنیا میں بھی تم گواہ ہونے چاہیے، تمہارے قول سے تمہارے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آدمی واقعی مسلمان ہے. اور قیامت کے دن بھی تم گواہی دو گے انبیاء کے حق میں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، تو قوم پھر یہ اعتراض کرے گی کہ تم تو بہت بعد میں آنے والے ہو، تم تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تم کیسے یہ گواہی دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے سچے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے خود بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن نے بھی ہمیں بتایا. ہم قرآن پہ ایمان لائے، قرآن کی تصدیق کی، اور قرآن میں ہم نے یہ پڑھا کہ انبیاء آئے تھے اور انہوں نے حق نصیحت ادا کیا تھا. اور پھر اگلی بات یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہی دے گا. رسول کس بات کی گواہی دے گا امت محمدیہ کے بارے میں؟ رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا تھا. اس بات کی گواہی خود اللہ کے رسول دیں گے. اور اللہ کے رسول اس لیے دیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس دنیا میں لوگوں سے اس بات کی تصدیق کروا لی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد مسلمان اکٹھے تھے اور سارے لوگوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی حل ادعیت حل بلغت، کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حل ادعیت، کیا میں نے حق نصیحت ادا کیا یا نہیں کیا؟ اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ بھی یک زبان یہ جواب دیں گے بلغتا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا. ادعیتا یا رسول اللہ، آپ نے رسالت کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اسی بات کی گواہی جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول دیں گے کہ یا اللہ خود ان لوگوں نے یہ گواہی دی صحابہ کرام نے کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچایا تھا، اور ان لوگوں نے آگے دین پہنچایا، پھر ان لوگوں نے آگے دین پہنچایا. اور یہاں پہ بعض مفسرین نے اور بعض علماء نے یہ وضاحت بھی کی ہے چونکہ یہ امت جو ہے یہ شہداء علی الناس ہے،
لہذا اس امت کے ہر فرد کا یہ حق ہے کہ اس دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اور قیامت کے دن ہر مسلمان کو کم از کم ایک آدمی کی گواہی ضرور لینی پڑے گی، ہاں یا رسول اللہ اس آدمی نے دین تیرا مجھ تک پہنچایا تھا۔ ہم شہداء ہیں اس دنیا میں، قولی اور عملی شہادت دینی ہے ہم نے، اور وہ ہر طریقے سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس دین کو لوگوں تک آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور ہر آدمی کو کم از کم ایک آدمی کی گواہی قیامت کے دن ضرور لینی پڑے گی کہ ہاں یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آدمی نے تیرے دین مجھ تک پہنچایا تھا۔ اور پھر دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس امت کو امت وسط اور خیر امت کیوں کہا گیا ہے، اس کی وضاحت فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت وسط تم اس لیے ہو، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ یہ واجب کر دی بات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ، ساری امت پہ۔ تم بہتر امت اس وجہ سے ہو کہ تم برائی سے روکنے والے ہو، بھلائی کا حکم دینے والے ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یہ ہے بڑا اعزاز ہے اگر کوئی آدمی سمجھے تو، فرمایا کہ میری امت کے آخر زمانے کے بعد لوگوں کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا ثواب میری امت کے پہلے لوگوں کو ملے گا، جتنا ثواب میری امت کے پہلے لوگوں کو ملے گا۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے یامرون بالمعروف وینہا عن المنکر، جو بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے لوگوں کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اس امت محمدیہ کے فضائل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں پہ اس طرح ہے جیسے ایک آدمی نے اپنا کوئی کام کروانا تھا اور اس نے مزدور لگا دیے اور مزدوروں سے معاملہ طے کیا کہ تم لوگ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرو گے میرے ساتھ اور میں تجھے ایک کی رات اس کا معاوضہ دوں گا۔ انہوں نے طے کر لیا ٹھیک ہے ہم ایک کی رات پہ فجر سے لے کر ظہر تک کام کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرے مزدور لگائے اور ان سے یہ بات طے کی کہ تم ظہر سے لے کر عصر تک کام کرو اور میں تمہیں اس کا معاوضہ ایک کی رات دوں گا۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بھی معاملہ طے کر لیا، زور سے عصر تک مزدوری کرتے رہے، ان کو ایک کی رات ان کا دے دیا گیا۔ پھر کچھ اور لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرو گے اور میں تمہیں 2 کی رات اجر دوں گا، اس کا 2 کی رات معاوضہ دوں گا۔ فرمایا کہ پہلے جو 2 گروہ تھے وہ تو یہود اور نصارہ تھے، اور تیسرا گروہ جو ہے یہ امت مسلمہ کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں 2 اجر دے دیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور معاوضہ ہمیں تھوڑا ملا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم والی بات کی ہے؟ جو معاملہ میں نے تم سے طے کیا تھا اس کی میں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے؟ جو بات تمہارے اور میرے درمیان طے تھی اس کی اجرت تمہیں پوری دی یا نہیں دی؟ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ وہ تو پوری دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ پھر میرا جی جس پہ چاہتا ہے میں فضل کرتا ہوں، جس کو جی چاہے اس کو میں زیادہ دوں۔ تم میرے رحمت کو روکنے والے کون ہو؟ میں نے اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تھوڑے وقت میں زیادہ اجرت دے دی ان کو۔ لیکن یہ فضیلت جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ قیامت کے دن امت محمدیہ جو ہے یہ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہوگی، گواہی دینے والی ہوگی۔ لیکن یہ گواہی کا معاملہ جو ہے یہ ہے بڑا مشکل۔ گواہی
دینا قیامت کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو یہ بات کہی کہ ابی تم قرآن پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں. بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا پڑھتے تھے حضرت ابی. حضرت ابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے انسان کو محبت اور رغبت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت انتظار کر رہی تھی، نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کسی آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور آواز اتنی اچھی لگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئی سننے کے لیے. جب گھر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اتنا وقت کہاں لگایا؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسجد میں کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت بڑی اچھی لگی مجھے، میں وہاں کھڑی ہو کے سننے لگی. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن جو ہے یہ کیسی عجیب و غریب چیز ہے. اگر انسان تھوڑا سا قرآن مجید کو سمجھتا ہو تو انسان جب قرآن سنتا ہے اچھے قاری کے زبان سے اچھے لہن میں سنتا ہے تو اللہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن آسمانوں سے نازل ہو رہا ہے. اور فی الواقع قرآن 7 آسمانوں سے اوپر سے آیا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اللہ رحمان کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس آدمی کی تلاوت سننے کے لیے. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تلاوت سنی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے ایسے آدمی قرآن تلاوت کرنے والے پیدا فرمائے ہیں. حضرت سالم تھے تلاوت کرنے والے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں میری امت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ میں تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھیں اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمائی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کے دن اللہ کے رسول جو ہیں تمہارے اوپر گواہی دیں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے فَكَيْفَ اور کیا حال ہوگا اس وقت اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر گروہ سے ہر امت سے ایک ایک گواہ ہم لائیں گے کہ ہاں واقعی اس امت کو اس کے نبی نے پیغام پہنچایا تھا. بجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، اور اس امت پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں لائیں گے گواہی دینے کے لیے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ میں نے امت تک تمہارا پیغام پہنچایا تھا. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا پڑھنے سے اور میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے تھے اس ڈر سے اور اس خوف کی وجہ سے کہ قیامت کے دن مجھے گواہی دینی ہے اور پتہ نہیں اللہ کے دربار میں کیا فیصلہ ہوگا، میں کیسی گواہی دوں گا، کیسے گواہی دوں گا اللہ کی بارگاہ. اور یہ گواہی تو ہم میں سے ہر ایک کو دینی ہے. یہ اتنی جو فضیلت بتائی ہے جس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے فخر کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، لیکن اس کا مستحق بھی تو بننا چاہیے کہ ہاں ہم باقی گواہ ہیں. اس بات کا اطمینان بھی تو دل میں ہونا چاہیے نا کہ واقعی ہم امت وسط ہیں. کتنے لوگوں کو ہم برائی سے روکتے ہیں. اپنے گھر میں بال بچوں کو دیکھ لیں، سب سے پہلا حق تو بال بچوں کا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بال بچوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. سب سے پہلا بگاڑ جو ہے وہ تو ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. عمر بچوں کی وہ جس میں ان کی تربیت کرنی چاہیے اور جس عمر میں ان کو سیدھے راستے پہ لگانا چاہیے. اب تو اللہ معاف کرے عجیب جی فلسفے نکل آئے ہیں. ہاں جی بچوں کو کرنے دیں جو کرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، ان کی پرورش اچھی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 سال کے بعد بھی 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو اس کو، مار کے پڑھاؤ نماز. اور ہمارے بزرگ تو مارتے تھے، پیٹتے تھے نہیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. حکم ہے مارنے کا. اب یہ ہے نہیں جی نہیں بچے کو نہ چھیڑو، اس کی صلاحیتیں خراب ہوتی ہیں، بچے کو کرنے دو جو کرتا ہے، اس کا آزاد دین رہنا چاہیے.
گالیاں بکے تب ٹھیک ہے، بکواس کرے تب ٹھیک ہے، کسی کی توہین اور بےعزتی کرے تب ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا رہے، چوری چکاری کرتا، اور جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر روتے پیٹتے ہیں جی بچہ بگڑ گیا ہے۔ معاشرے نے نہیں بگاڑا، تم نے خود بیڑا گرک کیا ہے اپنے بیٹے کا۔ جتنے سامان ہیں بگاڑنے کے وہ سارے ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ انسان کا دل جو ہے کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ لڑکی یہ کہے نہیں جی میں نے ڈاکٹر سے شادی کرانی ہے، اس کے علاوہ کسی شادی نہیں کرانی، میں نے فلاں سے شادی کرانی ہے، نہیں کروں گی تو خودکشی کر لوں گی۔ یہ کس نے بگاڑا ہے اپنی اولاد کو؟ ہم اپنے گھروں میں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تو باہر کہاں کریں گے؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اپنی جو خواہشات نفس ہیں، اپنی جو لذات نفس ہیں مرد اور عورت کی، وہ تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے چسکے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود فجر کو اٹھنا یا خود نماز پڑھنا، اس کی پابندی کرنا، وہ ہم نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک پاک بنے، ہماری اولاد جو ہے وہ ولی اللہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جی آپ یہ بچے ہیں جی آپ ان کو لے جائیں، آپ ان کو پڑھائیں، آپ ان کی تربیت کریں۔ بگاڑو تم اور تربیت ہم کریں، یہ اصول نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہر ماں باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، تربیت تم نے کرنی ہے، اور اگر بگاڑا ہے تب بھی تم نے بگاڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ تو فطرت میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ یحبدان ہی اور ینصران ہی، یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا آتش پرست بناتے ہیں۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد۔ یہ جو فضیلت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ امت جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ دوسروں کو بھی کہنا چاہیے، سب سے پہلے تو اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی جو خواہشات نفس ہیں، اپنی جو لذات نفس ہیں، ان کو چھوڑا جائے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع بنایا جائے، اور پھر اپنے بال بچوں کو اپنے گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، پھر باقی لوگوں کو بھی کیا جائے۔ یہ ہے امت وسط کا تصور۔ یہ جو امامت اللہ نے بدلی ہے یہ ایسے نہیں بدلی، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، قیامت تک کے لیے اعزاز ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وما یہاں پہ نافیہ ہے، اس کے بعد اللہ آیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، قبلتا قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پہ تو تھا، یعنی بیت المقدس، علیہا الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے ینقلب جو پلٹ جاتا ہے، قلب کہتے ہیں دل کو جو ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ یہ امتحان ہے تمہارے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ خواہشات نفس کے خلاف حکم بہت سے ہیں شریعت کے، جی نہیں چاہتا، ہاں جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، تقویٰ تو یہاں کی بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر جو کوڑ ہے، جو مرض ہے، وہ بنی ٹھنی عورتوں کو دیکھنے کا کوڑ اور مرض ہے، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہو کہ نجنی پردہ کرنے والیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ نہیں جی پردے کا کیا فائدہ اگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو؟ یہ کوڑ اور مرض ہے تمہارے اندر اپنی عورتوں کو ننگا کرنے کا، اور دوسری ننگی عورتوں کو دیکھنے کا کوڑ اور مرض ہے تمہارے اندر۔ دل نہیں چاہتا، یہی بات ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کون کرتا ہے۔ رسول نے کہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے چہروں پہ لے لیں، تاکہ مومن لوگ پہچان لیں ان کو کہ یہ مومن عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔
جو بنی ٹھنی اور بے پردہ عورتیں نکلیں گی، بدماش اور گنڈے تنگ کریں گے ان کو. اس لیے فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اتباع کرتا ہے اللہ کے رسول کی. قبلے کا معاملہ بھی یہی تھا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا یہ بڑا بوجھ تھا. کبیرتاً بہت بڑی بات، بڑی بوجھل بات، بڑا مشکل کام. اللہ مگر علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں کے لیے بڑا آسان تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری محبت نہیں ہے. جو اللہ حکم دے، جو اللہ کا رسول حکم دے، اس کے آگے کوئی تعویل اور توجیہ نہیں ہے، بس ویسے کرنا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ جو ہے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ تحویل قبلہ ہوا جب، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی مسجد سے نکلا اور دوسری مسجد میں دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس آدمی نے اعلان کیا کہ میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رکوع کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت سے ہی فوراً امام بھی پلٹ گیا اور مقتدی بھی پلٹ گیا بیت اللہ شریف کی طرف. یہ ہے کہ کون اتباع کرتا ہے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی اتباع تو یوں ہونی چاہیے، پلک جھپکنے سے پہلے اتباع ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی. جتنے بھی احکام ہیں اللہ کے رسول کے، اب دیکھیں معمولی سی بات ہے، ٹہنوں سے نیچے اپنی شلوار کرنی، ٹہنوں سے اونچا ہو جائے اللہ کے اتباع، ٹہنوں سے 1 انچ نیچا ہو جائے تو اللہ کے رسول کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی. جس نے ٹہنوں سے 1 انچ نیچا رکھا ہے وہ اگر ٹہنوں سے 1 انچ اوپر کر لے تو کیا حرج ہے، یا کیا تکلیف ہے، یا کیا مصیبت آ جاتی ہے اس پہ؟ کچھ نہیں آتا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے. اونچا کر لے گا اللہ کچھ سنور جائے گا، نہیں کرے گا تو اللہ کچھ بگڑ جائے گا. بات صرف اتنی ہی ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کا سنورتا ہے کچھ ایسے، اور جو نہیں پڑھتا اللہ کا بگاڑتا ہے کچھ. اللہ نے دیکھنا یہ ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ 50 نمازیں پڑھیں ہم لوگ. اگر اللہ کا کچھ سنورتا ہوتا ہے نمازوں سے تو اللہ فرماتے کہ نہیں میں تو 50 سے کم نہیں کروں گا. تم نمازیں پڑھو گے تو میری بادشاہی قائم رہے گی، میری سلطنت قائم رہے گی. تم تو میرا نقصان کر رہے ہو 50 نمازوں سے کم کر کے. لیکن اللہ کے رسول نے درخواست کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے 5 کم 5 کم 5 کم 5 کرتے کرتے اللہ نے 5 نمازیں کر دیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تو کچھ نہیں سنورتا ہے نمازوں سے. لیکن اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ امتحان یہ لینا چاہتا ہے کہ میرے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کیسی اتباع کرتا ہے. کون ہے جو ہول ہارٹیڈلی نماز پڑھتا ہے، سچے دل سے، پورے دل سے. اذان ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تو اللہ کے رسول اس طرح اٹھ کے چلے جاتے، جو بھی کام کر رہے ہوتے فوراً وہ کام چھوڑ دیتے اور اس طرح مسجد میں جاتے جس طرح ہمیں جانتے نہیں ہیں. اور آگے یہ فرمایا کہ ہاں جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے نا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے. لیکن جو اکڑہاں ہیں، جن کے دل میں تکبر ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے نماز کے لیے وقت نکالنا. ان کے لیے مشکل ہے، واقعی ان کے لیے بہت بڑی بوجھل ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے انہا لکبیرۃ، بڑی مشکل ہے نماز یہ.
आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा कान अल्लाह लियुज़िय्या ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम। वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुज़िय्या के ज़ाया करे, ईमानकुम तुम्हारे ईमान। बाद मुसलमान जो तहवील किबला से पहले फौत हो चुके थे और बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे थे, उनके बारे में बाद सहाबा कराम के दिल में ये बात आई कि किबला हमारा तो अब बैतुल्लाह शरीफ बना दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी उनकी नमाजों का क्या बनेगा? उनकी नमाजें कबूल हुई या नहीं हुई? अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये बात इरशाद फरमाई, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है लियुज़िय्या ईमानकुम कि तुम्हारे ईमानों को ज़ाया कर दे। यहाँ ईमान का लफ्ज़ नमाज के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ईमान का लफ्ज़ नमाज के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है। जो नमाज पढ़ता है वो ईमानदार है। अल्लाह ताला ने ये मुतरादफ लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं। ईमान को अल्लाह ने नमाज कहा है। ईमान, नमाज जो है ये टेस्ट है बंदे के ईमान का। इंसान जितना अपनी नमाज में पक्का है, पाबंद है, उतना ही उसका ईमान जो है वो कवी है और ईमान पक्का है उसका। और जितना इंसान अपनी नमाज में कच्चा है, नमाज में ज़ईफ़ है, नमाज में कोताही करने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला, कुरान मजीद में तो ये मुनाफिक़त की निशानी बताई गई है और हदीस में भी यही आता है कि जो लोग मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे हम उसको मुनाफिक समझते थे, ख़ास तौर पे इशा और फजर की नमाज। ईमान का मीटर है ये नमाज। आगे अल्लाह फरमाते हैं कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, कद नरा हमने देख लिया, तकल्लुबा कल्ब कहना उलट पलट करना, तकल्लुबा तेरा पलटना, वजह का चेहरे का, फिस्समा आसमान की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बार बार देखते थे कि कब जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके नाज़िल होते हैं। जिब्राईल कहाँ से नाज़िल होते थे? आसमानों से। अल्लाह ताला कहाँ पे हैं? अर्श मुअल्ला पे। ये देखिए, ये तौहीद का मसला है जो इंसान के ज़हन में वाज़ेह रहना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अर्श मुअल्ला पे है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला ने अर्श बनाया और अल्लाह अर्श पे जलवा फरमा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार आसमानों की तरफ देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अर्श पे है, आसमानों पे। और वैसे भी दुआ करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात आसमानों की तरफ अपनी निगाह उठाया करते थे। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ के घर तशरीफ़ ले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए इशा के लिए तो कुछ लोग बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई आप लोग क्यों बैठे हैं? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमने मगरिब की नमाज अदा की और उसके बाद हमारी तबीयत ये की, हमारा दिल चाहा कि अब हम अगली नमाज भी आपके साथ पढ़ के ही घर जाएं। देखिए उस मुसलमानों की या सहाबा कराम की सोच कैसी थी। घर जाके बाल बच्चों में अपना वक्त गुजारना है तो यहीं बैठते हैं, नमाज पढ़ के जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई उनकी कि तूने बड़ा अच्छा किया, बड़ी अच्छी बात है तुम बैठे रहे। और फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आसमानों की तरफ निगाह उठाई और सहाबा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ अपनी नज़र अक्सर उठाया करते थे दुआ मांगने के लिए, या जिस तरह किबले के हवाले से आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें ऊपर उठाया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये बात इरशाद फरमाई कि ये जो सितारे हैं ये आसमान के लिए बचाव है। मतलब ये है कि जब क़यामत आएगी ये सितारे भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आसमान फट जाएगा। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए बचाव हूँ और जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा तो तुम लोग सहाबा कराम अपनी उम्मत के लिए बचाव होगे। दुआ करते हुए
कभी कभी अपनी निगाहें जो है वो आसमान की तरफ उठानी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आसमानों की तरफ चेहरा करना, निगाहें उठाना हम देख रहे हैं। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, फलानुवल्लियन्ना, पस ला यकीनन, नुवल्लियन्ना हम ज़रूर पलट देंगे, हम ज़रूर फेर देंगे, हम ज़रूर तब्दील कर देंगे, का तेरे लिए, क़िबलतन क़िबला, तरज़ाहा जिससे तू राज़ी होता है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा क़िबला ज़रूर उस तरफ फेर देंगे जिससे तू खुश हो। फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब ये है वो हुक्म जो मतलूब था क़िबले की तहवील के लिए, और इससे पहले अमलन तो इमामत भी तब्दील हो चुकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारक के साथ ही इमामत भी तब्दील हो चुकी थी, लेकिन हुक्मन उस वक़्त तब्दील हुई जब क़िबला तब्दील कर दिया गया। तो पूरी दुनिया को ये आगाह कर दिया गया, पूरी दुनिया को ऐलान करके बता दिया गया कि अब इमामत का मनसब जो है वो खैर उम्मत जो है, उम्मत वसत जो है, उसको मुंतकिल कर दिया गया है। फलानुवल्लियन्नका, पस हम ज़रूर फेर देंगे, क़िबलतन तेरा क़िबला, तरज़ाहा जिससे तू राज़ी हो जाए। फ़वल्ले, पस फेर ले, वजह का अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। अब ये हुक्म आ गया वाज़े तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अब आप अपना चेहरा जो है वे मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। और आगे मुसलमानों को अलग अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इस आयत में तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया का करके, वजह का, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, अज़मत है, बुजुर्गी है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग अल्फाज इरशाद फरमाए, उम्मत को अलग कर दिया। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि जिस क़िबले से तू खुश होता है वो क़िबला हम तुम्हारा बनाने वाले हैं, और साथ ही फरमाया कि अच्छा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपना चेहरा क़िबले की बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लीजिए। और आगे मुसलमानों को ये हुक्म दिया, वहैसुमा कुंतुम, और ऐ मुसलमानों तुम जहाँ कहीं भी हो, फवल्लू, बस फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरे, शतरहू, उस मस्जिद हराम की तरफ। मुसलमान भी अपने चेहरे, अपना रुख, अपनी सिमत बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लें। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और बेशक वो लोग, ऊतुल किताब जो किताब दिए गए, लयअलमून, वो खूब जानते हैं, अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, कि बेशक वो हक है उनके रब की तरफ से। अन्नहु, हु की मीर किबला की तरफ है, ये हु की मीर जो है वो किबला की तरफ है। अहले किताब जानते हैं कि ये किबला जो तब्दील किया गया, बैतुल्लाह शरीफ जो तब्दील किया गया या जिसको किबला बनाया गया, ये बिल्कुल वाकई हक है। उनकी तौरात में लिखा हुआ है, ये तौरात में जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलामतें लिखी हैं वहां ये बात भी लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या उम्मत मोहम्मदिया का किबला जो है वो बैतुल्लाह शरीफ होगा। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि ये अहले किताब जो हैं, यहूद व नसारा, ये जानते हैं कि इनकी किताबों के मुताबिक मुसलमानों का किबला जो है वो बैतुल्लाह शरीफ ही होगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल अम्मा यामलून, जो कुछ ये कर रहे हैं। यानी अहले किताब जानने के बावजूद जिस जिद और हठधर्मी से काम ले रहे हैं और जो ये बातें बना रहे हैं और जो एतराज़ात कर रहे हैं, अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है। अल्लाह उनसे अच्छी तरह उन्हें जानता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं। आगे फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत इरशाद फरमाई, वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू ले आए इन लोगों के पास ऊतुल किताब, जो किताब दिए गए, बेकुल्ले आयतन, कोई भी निशानी, कोई भी दलील,
یعنی قبلے کو بدلنے کے لیے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ان کی تورات میں یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امت کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ اب اس کے علاوہ بھی تم جتنے بھی دلائل ان کے پاس لے آؤ گے اہل کتاب کے پاس، ما تابعوا قبلتک، یہ کبھی بھی تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، تمہارے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، وما اور نہیں ہے انتا تو بتابع اتباع کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے پابند ہیں اور وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آئندہ کے لیے تمہارا قبلہ قیامت تک بیت اللہ شریف ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محال ہے کہ اپنے قبلے کو بدل دیں، نہ تو وہ اپنا قبلہ بدلنے کے لیے تیار ہیں اہل کتاب کہ وہ تمہارے قبلے پہ راضی ہو جائیں، اور نہ ہی تم اپنا قبلہ جو ہے اس کو بدلنے والے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وما اور نہیں ہے بعضهم ان کا بعض، یعنی یہود و نصارہ میں سے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ پیروی نہیں کرنے والے قبلۃ بعض کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنا قبلہ صخر کو بنا رکھا تھا، وہ جو چٹان تھی جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے تھے تابوت سکینہ میں، یہودی تو اس طرف منہ کرتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ اس کی مشرقی سمت جو ہے مسجد اقصیٰ کی جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، عیسائی اس کو اس طرف اپنا رخ کرتے تھے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ تو آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں، یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف سمت کرنے کے لیے تیار، رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودی اور طرف رخ کرتے ہیں، عیسائی اور طرف رخ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہش کی، کن کی خواہش کی؟ یہود و نصارہ کی خواہش کی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، پورے غور سے اس کو ذرا پڑھیے اور سوچئے۔ اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد ما جاءک من العلم علم تیرے پاس آ گیا، وحی تمہارے پاس آ گئی، انک اذا لمن الظالمین تو پھر تم بھی ظالموں سے ہو جاؤ گے، تم بھی ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کی اتباع اور یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی باتیں مان لینا، یہ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں فرمایا یا رخصت نہیں دی۔ یہ جو ہم بنا لیتے ہیں نا جی رواداری ہے۔ اب کتنے ہمارے لوگ ہیں کرسمس ڈے، نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، چلے جی ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اچھا جی ہم ان کو جا کے بتائیں گے کہ بھئی یہ ایسے نہیں ایسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں میں نے بتا دیا، تمہارے رسول نے تمہیں بتا دیا کہ یہ ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے اور برتھ ڈے یہ سارے حرام ہیں، یہ مشرکوں کے اور کافروں کے ڈے ہیں، علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم ان کے پاس گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا، اس کے بعد ہم کس بات کی مولی ہیں؟ بدعتیوں کے پاس اس لیے چلے جائیں، ہاں جی جا کے وہاں مسئلہ بتائیں گے، مسئلہ بتانا ہے تو بدعت پہ جا کے ہی بتانا ہے۔ کرسمس ڈے کے بدبختوں کے تہوار میں جا کے ہی ان کو بات کرنا ہے، یا ویلنٹائن ڈے میں شامل ہو کے ہی ان کو نصیحت کرنی ہے، یا برتھ ڈے پہ جا کے ہی ان کو نصیحت کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی کافروں اور مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی اتباع کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، فرمایا کہ وہ ظالموں سے ہے۔ اللہ نے تو مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امر محال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مانے، اصل مخاطب تو ہم ہیں۔ اللہ کے رسول کو گالیاں دیں، وہ اللہ کے رسول کی توہین کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں دیں، حضرت ابوبکر صدیق کو منافق کہیں،
काफिर और मुशरिक कहें और मुर्तद कहें हजरत उमर को, हजरत उस्मान को गालियां दें, और हम उनके पास जाके तो उनके साथ हाथ मिलाएं और उनके हौसला अफजाई करें, जी रवादारी है, इनको भी दावत देनी है। अपना ईमान बचाना चाहिए, दूसरों की फिक्र मत करें, अपना ईमान बचाएं। ठीक है, दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करो इन लोगों के साथ मिलकर। जो सहाबा कराम को गालियां देता है, हजरत उमर को मुर्तद कहता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को ज़ंदीक कहता है, क्या उसका ईमान महफूज रहेगा उसके साथ हाथ मिला के? अपने ईमान का बेड़ा गर्क करके दूसरे की भलाई, आदमी इंसान दूसरों को खरे सिक्के तकसीम करता रहे, अपनी जेब में खोटे सिक्के रखे, यह हमाकत नहीं तो और क्या है? पहले इंसान को अपना ईमान बचाना चाहिए। बड़े फितने हैं दुनिया में, बहुत फितने हैं, और यहूद और नसारा ने तो बड़े फितने फैला रखे हैं, और हम बोले बादशाह बन के ऐसे बोले मुंह से कह देते हैं, अच्छा जी कोई बात नहीं है, हम उनको तबलीग करेंगे, दावत देंगे, हम उनको साथ अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। साथ मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने ईमान का बेड़ा भी गर्क करेंगे। दावत का तरीका वही है जो अल्लाह के रसूल ने दिया है। अल्लाह के रसूल ने यहां तक मना फरमा दिया कि अगर किसी जगह पे शिरक होता था, ईमान लाने के बाद भी उस जगह पे जाके जानवर ज़बह न करो जहां किसी जमाने में शिरक होता था। कब्रों पे चले जाना, फूलों की चादरें चढ़ाना, वहां पे जा शिरक करना, और फिर ये कहना कोई बात नहीं जी, ये भी हमारे ही भाई हैं। ये भाई क्या है? ये तो शिरक किस बला का नाम है? इल्म आ जाने के बाद, कुरान हदीस का मसला मालूम हो जाने के बाद, मुशरिक लोगों के साथ मिल जाना, उनको राजी करना, बेइज्जतियों को राजी करना, यहूद और नसारा को राजी करने के लिए कोई काम करना, वादे तौर पे फरमाया कि जालिम बन जाओगे तुम भी उन जैसे हो जाओगे, जहां वो जाएंगे तुम भी वहां जाओगे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला को खत लिखा कि अम्मा जान, आप मुझे कोई हदीस लिख के भेजें जो मुख्तसर सी हो लेकिन हदायत हो उसमें मेरे लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने खत लिखा अमीर मुआविया को, और ये बात लिखी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी दूसरों को राज़ी करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर लेगा, अल्लाह ताला उसको लोगों के हवाले कर देगा जिन्हें वो खुश करना चाहता है। जाओ दफा हो जाओ, तुम मेरे नहीं हो, तुम इन लोगों के हो, इनसे जाके लो। और दूसरी बात यह लिखी कि अल्लाह के रसूल से मैंने ये बात भी सुनी है कि जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसको लोगों से बेपरवाह कर देता है। हाँ जी, बरादरी नाराज हो जाएगी, पार्टी नाराज हो जाएगी, या फलां रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। फरमाया कि जो आदमी लोगों की नाराजगियों को देखता है और उनको राजी करने के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसको फिर लोगों के हवाले ही कर देता है कि जाओ जो कुछ लेना है इनसे लो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो अल्लाह को राजी रखता है, जब पता चल गया कि ये कुरान हदीस का मसला है, उसके बाद मुसलमान के लिए तो ये गुंजाइश नहीं है कि वो तावीलें करे और तौजीहें करे, नहीं जी नहीं इसमें ये बात है, नहीं जी नहीं यूं है, नहीं जी नहीं यूं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के ऊपर कपड़ा देखा जर्द रंग का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से उस आदमी को महसूस हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगा है, जर्द रंग का कपड़ा बुरा लगा है। घर गया, जाके उस कपड़े को जला दिया कि इस कपड़े पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह की, गजब की निगाह पड़ी है, गुस्से की निगाह पड़ी है इस कपड़े पे, इस कपड़े को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कपड़ा क्या किया कि तुमने कल जो तुमने पहना हुआ था? अर्ज किया या रसूलल्लाह वो तो मैंने जला दिया है। कहने लगे किसी को दे देते, जलाने की क्या जरूरत थी? सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ آگ کا انگارہ پہن کے میرے پاس آتے ہیں. اس صحابی نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو, بیوی کو دے دو یا بیٹی کو دے دو یا بیچ کے اس سے پیسے لے لو. صحابی کہنے لگا کہ اس انگوٹھی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی نگاہ پڑی ہے, میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا. اگر اتباع کرنی ہے اللہ کے رسول کی تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ میرے نبی کی نگاہ کی بھی اطاعت کرو. زبان تو دور کی بات ہے, میرے نبی کی نگاہ کی اطاعت کرو. فتح مکہ پہ نہیں ہوا تھا کہ آدمی کو حضرت عثمان لے کے آئے, یا رسول اللہ سے بیعت لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی اس آدمی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی. دوسری دفعہ حضرت عثمان نے پھر کہا یا رسول اللہ سے بیعت لے لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی. تیسری دفعہ پھر کہا حضرت عثمان نے یا رسول اللہ سے بیعت لے لیں. نبی صلی اللہ داماد تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ بیعت لے لی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ بات صحابہ کرام سے کہی, تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ میں جو خاموش ہو رہا تھا اٹھ کے قتل کر دیتے, اس کو مار دیتے, میں اسے بیعت نہیں لے رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ ہی کر دیتے تو کافی تھا. آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے اس کو قتل کرنے کا تو وہ کافی تھا, ہم قتل کر دیتے اس کو. وہ تو پھر اگلی بات تو اللہ کے رسول کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ آنکھوں سے باتیں کرے. لیکن اطاعت تو یوں ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول کی نگاہ بھی غضب کی یا غصے کی پڑی ہے تو انسان اس سے بھی توبہ کرے, اس سے بھی استغفار کرے, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے, میں اس سے بات منع نہیں کرتا, جماعتوں کے ساتھ کام کریں, جو بھی ہے, کوئی جہاں آپ کا جی چاہتا ہے آپ جائیں, جس کے ساتھ جی چاہتا ہے. یہ انسان کی عقیدت ہوتی ہے, ایک انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے, جہاں بھی کریں. لیکن خدا کے لیے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرے. ایمان بڑی چیز ہے. ایمان دوسروں کے لیے چلا گیا, وہ خواہ جماعت ہو, رشتہ دار ہو, رسم و رواج ہو, باپ اور ماں ہو, کوئی بھی ہو, کسی دوسرے کی وجہ سے ایمان چلا گیا تو سب سے بڑا خسارہ ہے یہ. دوسروں کو بھلا کریں لیکن اپنے ایمان کی قیمت پہ بھلا نہ کریں. اپنا ایمان پہلے بچائیں پھر اس کے بعد دوسرے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بعض کا سوال کرتے ہیں یزید کے بارے میں, معاویہ کے بارے میں, صحابہ کے لڑائی جھگڑے کے بارے میں, کیا فائدہ ان میں پڑھنے کا؟ ان سے اپنے ایمان کا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. اپنے ایمان کو بچاؤ. ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہمارا ایمان بھی بڑا کمزور ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ یہود و نصارہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین وہ لوگ, آتینا جن کو ہم نے دی, ہم ان کو, الکتاب کتاب یعنی یہود و نصارہ, یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کما یعرفون جس طرح پہچانتے ہیں, ابناءہم اپنے بیٹوں کو. اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں کہا؟ اولاد سے ماں باپ کی بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اپنے بیٹوں کی کوئی چیز, بیٹا تو ننگا جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن ہی ساری اس کی چیزیں ماں باپ کے سامنے آ جاتی ہیں. بیٹے کی کوئی ایک چیز جو ہے نا, وہ کہتے ہیں اولاد کے تو 32 دانت گنے ہوتے ہیں ماں باپ نے, اس کا ایک ایک دانت اور اس کے بال کا, جسم کا ایک ایک بال اور ایک ایک روواں جو ہے وہ ماں باپ جانتے ہوتے ہیں, دیکھا ہوتا ہے انہوں نے. اس لیے ماں باپ کا نام نہیں لیا, بیٹوں کا نام لیا ہے کہ بیٹے کو انسان ہر چیز اس کی بڑی اچھی طرح جانتا ہے, ساری اس کی علامتیں, اس کا رنگ, اس کے بال, اس کے جو اچھی چیز ہے جو بری چیز ہے, کہیں سے معذور ہے کہیں سے خوبی ہے, جو بھی ہے بڑی اچھی طرح جانتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی ساری نشانیاں انسان پہچانتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے, ایک گروہ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ یہود و نصارہ کے مسلمان بھی ہوئے
لہٰذا ایک گروہ جو ایمان نہیں لایا ان کے بارے میں ہے لا یکتمون، وہ چھپاتا ہے الحق کا، حق کو، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔